کس کے پاس ہے؟ کوئی وزیر کہہ دے کہ میرے پاس اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں، نہ وزارت کا اختیار ہے، نہ امن و امان کا اختیار ہے، نہ کوئی ٹرانسفر کا اختیار ہے، نہ کسی کو بولنے کا اختیار ہے، سب اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ گورنمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہمارے ہوم سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختیارات کس کے پاس ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی ہم سب مل کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں عوام ہے، عوام یہاں پہ 1.5 کروڑ عوام، بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام میں، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ عوام ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ تو بہت بڑی آبادی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اغوا برائے تعاون ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک کاروبار تھا، کچھ کنٹرول ہوا، پھر شروع ہوا۔ اگر آج اس بچے کو ہم نے بازیاب نہیں کروایا باعزت طریقے سے، اور ان لوگوں کو سزا، یہ تو دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ تو معافی کے مستحق ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں جو بچہ اغوا ہوا ہے، کوئی 4-5 دن ہو گئے ہمارے نوٹس میں ہے، بلکہ ہماری پارٹی اور ہمارے سارے جتنے بھی اپوزیشن کے ساتھی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھی ہیں، سب ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کو ریکور کر دیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی انسان مر جائے تو ایک تسلی تو ہو جاتی ہے کہ جی مر گیا، ان کا جنازہ ہوتا ہے، ان کی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن اس طرف جب کسی کو اٹھاتے ہیں، اغوا برائے تعاون میں ہو یا کسی کا کوئی اور مقصد ہو، تو ان کے والدین پہ جو گزرتی ہے، بلکہ ان کے اپنوں پہ جو گزرتی ہے، اس کا مثال تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے اس پہ تفصیلی بات کی کہ ہر ایک اپنے آپ سے یہ مثال لے لیں کہ جی اگر کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا قوم کا ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سب مل کے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بچہ نہیں ہے جو، یہ پورے بلوچستان کا بچہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو کس طرح ہم لیں گے، کس طرح اس کی ریکوری کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے اس ملک میں۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک ممبر کی حیثیت سے 65 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اس بلوچستان کو نمائندگی کرتے ہیں، کیا آج تک ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی کوئی پتہ ہے؟ لا اینڈ آرڈر تو سب سے اہم چیز ہے۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں امن و امان کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ چلو ایک نمائندہ لے لیں، میں اپنا نمائندگی کرتا ہوں قلعہ عبداللہ کی۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ میں قلعہ عبداللہ میں ہر ایک گھر کو جانتا ہوں، ہر ایک قبیلے کو جانتا ہوں، ہر ایک سڑک کو جانتا ہوں، ہر ایک گلی کو جانتا ہوں۔ اس طرح آپ چمن کو جانتے ہو، بلکہ ہم ہر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تربت سے لے کے جوب تک، جوب سے لے کے چمن تک۔ آج تک ہمیں کسی نے پوچھا نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ بھائی مجھے پتہ ہے، اگر اکراس دا بارڈر کوئی آتا ہے، ان کا بھی علم ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے علاقوں میں ہر ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے۔ انگریزوں کے وقت میں ایک نائب تحصیلدار ہوتا تھا، وہاں کے ملک اور خان اغوا برائے تعاون یا چور ڈاکو جب کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی نشاندہی کرتا تھا۔ خان ملک جاتے تھے کہ جی میرے گاؤں میں یہ بندہ ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ گورنمنٹ ان کو کر دیں۔ گورنمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہمارے ہوم سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختیارات کس کے پاس ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، کدھر کیا ہو رہا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ بھائی ہم سب مل کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں عوام ہے، عوام یہاں پہ 1.5 کروڑ عوام، بلوچستان کے 1.5 کروڑ عوام میں، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ عوام ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ تو بہت بڑی آبادی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اغوا برائے تعاون ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک کاروبار تھا، کچھ کنٹرول ہوا، پھر شروع ہوا۔ اگر آج اس بچے کو ہم نے بازیاب نہیں کروایا باعزت طریقے سے، اور ان لوگوں کو سزا، یہ تو دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ تو معافی کے مستحق ہی نہیں ہیں یہ لوگ، کس طرح اس کو کر لیں؟ گورنمنٹ کو ایسا ایکشن اس پہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی مائک حلال ہو جو اس دندے میں ملوث ہو، اس کو معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
میں تو سمجھتا ہوں میں ان کے پاس جاؤں کیا بولوں میں ان کے پاس؟ دھرنا بیٹھا ہوا ہے، سارے بلوچستان اکٹھے ہیں، ہم سب جائیں گے کیا کہیں گے ان کو؟ ہمیں کسی نے 5 دن میں کوئی بریفنگ دی، ہم جاتے ہیں وہ ہر ایک کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس اختیارات نہیں ہے نہیں، کوئی اختیارات نہیں ہے اسپیکر صاحب، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ہم جب جاتے ہیں کوئی حقیقت بتاتا ہی نہیں ہے اور ہم پہ اعتماد نہیں کرتا ہے۔ جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا ایک دوسرے پہ، اس امن امان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو ڈاکٹر صاحب پہ ہونا چاہیے، آپ کو زہری صاحب پہ ہونا چاہیے، صادق صاحب پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم سب بیٹھیں گے آکے ہم آپس میں تو بیٹھ جائیں، پہلے 65 لوگ تو بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے بلوچستان کو کس طرح چلانا ہے۔ صرف وزارت تک ہم محدود ہیں اور وزارت میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کوئی وزیر کہہ دے کہ میرے پاس اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں، نہ وزارت کا اختیار ہے، نہ امن امان کا اختیار ہے، نہ کوئی ٹرانسفر کا اختیار ہے، نہ کسی کو بولنے کا اختیار ہے۔ سب اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے اور روز بروز اختیار۔ اور یہ جنگ میں آپ کو آج کہتا ہوں، یہ لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہاڑوں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ خراب ہو جائے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے نہ امریکہ جانا ہے، ہم نے نہ یورپ جانا ہے، نہ ہم اس مٹی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس مٹی میں دفنانے کے لیے ہم اپنا ترتیب تو بنا لیں۔ کون سا ترتیب بنائیں گے؟ یہی ترتیب ہے کہ اختیارات کو تقسیم در تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ جس کی ڈیوٹی ہوگی وہی کرے گا، جس کا سیاست کا کام ہے وہ سیاست کریں، جس کا لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کا وہ اپنا کام سنبھالیں، جو کسٹم والا جس طرح زہری صاحب نے کہا وہ اپنا کام سنبھالیں۔ اب ایک دوسرا کام کر رہے، ایک تیسرا کام کر رہے، ایک چوتھا کام کر رہے۔ اب ہم اتنے مکس ہو گئے، مکسچر ہو گئے کہ ہم اس مکسچر سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کی یہ لڑائی جو ہے، یہ لوگ اتنے مضبوط ہو رہے ہیں، یہ جو باہر سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، تو فنڈنگ کیسے نہیں ملے گی؟ آپ نے بارڈر بند کر دیا، چمن کو بند کر دیا، تپتان کو بند کر دیا۔ ایک غریب آدمی جو 2 جرکین تیل اٹھا کے لاتے تھے، آپ نے اس کو بے روزگار کر دیا، وہ کدھر جائے گا؟ پہلے پوچھتا ہوں، اس اسمبلی سے میں پوچھتا ہوں، وہ آدمی کدھر جائے گا؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روزگار دے دیں۔ اگر روزگار نہیں دیتے ہیں تو وہی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے پاس جائیں گے، جب آپ 10,000 دیں گے وہ 20,000 دیں گے، وہ ان کا کارندہ بن جائے گا۔ میرے جو چمن میں، آپ کے چمن میں، مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے راستے بند کر دیے، وہاں جو 5-10 ہزار لوگ ہیں وہ آخر کیا کریں گے؟ اس کو کیا؟ اس کے پاس ایگریکلچر ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس انڈسٹریز ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کدھر جائیں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کوئی راستہ تو اختیار کریں گے اور وہ غلط راستے پہ جائیں گے، کیونکہ غلط راستے پہ ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں۔ ہم نے آ کے پہلے اپنے بلوچستان کو سنبھالنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پنجاب ہمارا بھائی ہے، سندھ ہمارا بھائی ہے، پختونخوا ہمارا بھائی ہے، لیکن بلوچستان پہ توجہ دو۔ ہمارے وسائل کو ہم کون لوٹ رہے ہیں؟ ہمارے ریکارڈنگ کو کون لے جا رہے ہیں؟ ہمارے گوادر پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے کرومائٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہ اس کو کر لو، پیٹ بھر جائیں گے، کوئی اغوا نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کا راستہ نہیں کرے گا، جب ان کو کھانے کو کچھ ملے گا۔ جب نہیں ملے گا تو یہ دھندے ہوتے رہیں گے۔ اس دھندوں کے لیے ہمیں سب مل کے، پہلے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ پہلے یہ جا کے ہم آپس میں ایک آپ کے اس کمیٹی روم میں ہم آپس دل سے کل کے بات کریں کہ ہم نے اس بلوچستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ یا جتنے بھی رہتے ہیں، چاہے پشتون ہے، چاہے بلوچ ہے، چاہے ہزارہ ہے، چاہے سرائکی ہے، چاہے پنجابی ہے، سیٹر، جتنے بھی ہیں، سب ہم آپس میں بھائی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ طاقت میں ہو چاہے وہ کمزور ہو۔ پہلے میں تو کہتا ہوں کل آپ بلا لیں جتنے بھی یہاں پہ موجود، ہم وہاں پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے، ہم نہ کیمرہ آن کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم آپس میں دل کی بات بڑاس نکالیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر آ کے آئی جی صاحب کو بلائیں گے، پھر سی ایم صاحب کو بھی پھر نہیں بلائیں گے، میں سی ایم صاحب کو بھی بعد میں بلانا چاہتا ہوں، تجویز دینا چاہوں، ڈاکٹر صاحب ہمیں بریف دے دیں، اپوزیشن دے دے، ہمارے ٹریجری والے بریفنگ دے دیں کہ بھائی ہم نے سنبھالنا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنا یہ سینہ تان کر کے نکلنا ہوگا کہ ہم نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں کیا ہے، یہ سیاستدان کا کام ہے۔ اگر کوئی نہیں چھوڑتا ہے تو پھر ہم ہاتھ اوپر کر لیں کہ جی ہم بھائی آج کے بعد نہیں کر سکتے ہیں، جائے زرنے کو بھی بلاتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہمارا بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب ہوتا ہے تو کم از کم پھر اس اسمبلی میں اگر ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو ہم نے وہ پوری کرنی ہے۔ تو اسپیکر صاحب کو گزارش یہی ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان پہ آپ زور ڈالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سی ایم صاحب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہیں کہ اس بچے کو
किसी ना किसी तरीके से जितने भी अपने वसाइल है उसको बरोए कार लाएं और उसको किसी ना किसी तरीके से बरामद कर दें। हमारा ये मुतालिबा है और आज का इशू यही है। ये लोग बैठे हुए हैं, इनके पास मैं ये कहता हूँ कि हम सब मिलके, जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए, हम सब उठ के इनके पास जाएं, उनके साथ बैठ जाएं, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2-3 बंदे बात करें, उनके साथ हमदर्दी क्या, ये हमारा बच्चा है और उनको बाजियाब कराने के लिए हम उनके साथ हैं। शुक्रिया।